اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ شطحیات یہ عنوان ہے، صفحہ نمبر 293۔ بعض صوفیہ سے غلبہ حال اور بے اختیاری کی کیفیت میں ایسے کلمات صادر ہو جاتے ہیں جو شریعت کے ظاہری قواعد کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسے کلمات شطح کہلاتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ کہنے والا معذور ہوتا ہے جس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے۔ یعنی یہ بعض باتیں صوفیہ کی غلبہ حال میں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، تو وہ چونکہ مغلوب الحال ہو چکے ہوتے ہیں، غیر اختیاری طور پر ان سے یہ بات نکل رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ تو معذور ہوں گے۔ یہاں پہ نا دو چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے، دو طرح کا غلو یا بے احتیاطی ہو جاتی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ان صوفیہ کی ان باتوں کی وجہ سے ان پر ہی اعتراض اور ان پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں دیکھو فلاں بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے یہ کہا تو ہم بھی کہہ لیں گے، یعنی گویا اس کو معیار بنا لیا۔ تو معیار نہیں بنانا چاہیے، دونوں طرح کی غلطیاں ہیں۔ ان کو تو وہ چونکہ غلبہ حال میں کہا اس لیے ان کو معذور کہا جائے گا، ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، اور وہ چونکہ مغلوب الحال تھے، انہوں نے کیا، ان کو معاف ہے تو ہمیں معاف نہیں ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے کیا تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ ایک جملہ ہمارے ہاں بڑا مشہور چلتا ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، فارسی کا جملہ ہے اور مدرسوں میں بہت چلتا ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطاست۔ اس کا مطلب عام طور پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بزرگوں کی غلطیاں نہیں پکڑنی چاہیے، وہ بزرگوں کی بڑوں کی غلطیاں پکڑنا گناہ ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالحلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھی یہ مطلب نہیں ہے، بڑوں سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو بعد والوں نے بیان بھی کی ہے۔ محدثین کے آپ دیکھ لیں، پہلے محدثین، بعد والے محدثین کہتے ہیں انہوں نے یہ بات یوں بیان کی، یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ فقہا میں بھی اختلاف رہا۔ وہ فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن، بزرگوں کی خطا، گرفتن فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لینا، معمول بنا لینا، بزرگوں کی غلطی کو معمول بنا لینا یہ غلط ہے۔ تو رائے گنج میں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاؤں میں تکلیف جلن رہتی تھی، پاؤں سردیوں کے اندر بھی نا رضائی سے بستر پاؤں باہر نکال کے سوتے تھے۔ تو مولانا معاذ صاحب جو آج کل وہاں کے امام صاحب ہیں، وہ ہمارے استاد صاحب، ان سے بھی ہم نے پڑھا، تو ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا جب ہم پڑھتے تھے طالب علم کے زمانے میں، مولانا عبد الرحمن صاحب کو دیکھا کہ وہ پاؤں باہر نکال کے سوتے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ یہ سنت ہوگا، تو میں بھی پاؤں باہر نکال کے سوتا تھا۔ اب سردی لگتی تھی تو پاؤں اندر کر لیتا تھا، پھر تھوڑی دیر بعد شوق میں، جذبے میں پاؤں باہر نکالے تو میں کشمکش میں رہا کچھ دن۔ تو ایک دن میں نے پوچھ لیا تو آپ تھوڑے سے مسکرا کے فرمانے لگے بھائی میرے تو پاؤں میں تکلیف ہے، جلن ہے، اس وجہ سے میں یہ کرتا ہوں، سنت کی وجہ سے نہیں کرتا۔ تو اس لیے بعض اوقات وہ کس وجہ سے کیا ہے، مجبوری ہے، عذر ہے، کیا ہے۔ تو بعض صوفیہ سے غلبہ حال اور بے اختیاری کی کیفیت میں ایسے کلمات صادر ہو جاتے ہیں جو شریعت کے ظاہری قواعد کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسے کلمات شطح کہلاتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ کہنے والا معذور ہوتا ہے جس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسا کہ ایک آدمی سفر میں جا رہا ہو اور اس کی اونٹنی پر اس کا سارا سامان کھانے پینے کا ہے، اور ایسے جنگل میں جو بڑا خطرناک اور ہلاکت کا محل ہے تھوڑی دیر کو لیٹا، ذرا آنکھ لگی اور جب آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی کہیں بھاگ چکی تھی۔ وہ ڈھونڈتا رہا اور جب گرمی اور پیاس کی شدت بڑھ گئی تو وہ اس نیت سے اسی جگہ آ کر لیٹ گیا کہ مر جاؤں گا، اور بازو پر سر رکھ کر لیٹ گیا، یعنی اب ظاہر اونٹنی مل نہیں رہی، یہاں کھانے پینے کا کچھ ہے نہیں، تو اب میں نے مرنا ہی ہے۔ تھوڑی دیر میں آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی پاس کھڑی تھی، اس پر سارا سامان کھانے پینے کا موجود تھا۔ اس وقت میں اس کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور خوشی میں بے اختیار ہو کر کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا نا کہ اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن الٹ ہو گیا، اس کی زبان سے لڑکھڑا گئی، کہنے لگے اللہ میں تیرا اچھا تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خوشی کی شدت میں چوک گیا اور غلبہ حال میں بے اختیار ایسا کلمہ کہہ بیٹھا جو بظاہر کفر کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مغلوب الحال کی غلطی معاف ہے
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کو نقل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کو نقل کر کے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ غلبہ حال میں غلطی سے اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر یہاں پہ بیان فرمایا کہ اس کو خوشی سے ایسا ہوا لہٰذا وہ معاف تھا۔ ٹھیک ہے، کبھی وہ حق تعالیٰ کی بات نقل کر رہے ہوتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ پوری بات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ مثلا ایک بزرگ خواجہ احمد جام تھے، ایک عورت اپنے نابینا بچے کو ان کے پاس لائی اور کہا کہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیجئے، شاید کہ اس کی برکت سے بچے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ اس وقت ان پر شان ابدیت غالب تھی، اس لیے انکار فرمایا اور اس کے اصرار کرنے پر اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر چل دیے کہ یہ کام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ یہ الہام ہوا کہ تم کون، عیسیٰ کون اور موسیٰ کون، لوٹ کر ہاتھ پھیرو، نہ تم اچھا کر سکتے ہو نہ عیسیٰ اچھا کر سکتے ہیں، اچھا تو ہم کرتے ہیں۔ اب یہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تو اب وہ واپس لوٹے، وہ یہ سن کر لوٹے اور اللہ کی بات کہ ہم کرتے ہیں کہتے جاتے تھے اور بچے کے منہ پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے بچے کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ یعنی وہ واپس آئے، مامی کنے مامی کنے مامی کنے، یہ کہتے آ رہے ہیں ہم کرتے ہیں۔ اب وہ سننے والا تو یہی جملہ سن رہا ہے کہ ہم کرتے ہیں، حالانکہ وہ جو ان کو الہام ہوا تھا وہ اللہ کی بات نقل کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ وہ غلام کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بکری بیچ دو اور پیسے ہم سے لے لو، اور مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس غلام نے کہا این اللہ، کہ جب میں کہوں گا مالک کو کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا تو اللہ کہاں ہوں گے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعد میں مزے لے لے کے اس کے جملے کو یاد کر کے اکیلے کہا کرتے تھے این اللہ این اللہ۔ اب وہ این اللہ کو سنے گا ان کا جملہ تو وہ یہ کہے گا کہ یہ نعوذ باللہ کو اللہ کو تلاش کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کہاں ہے، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ پورا سارا واقعہ ان کے سامنے ہے اور اس واقعہ کی اس بات کو یاد کر کے اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کسی کی ہم نے ایک لفظ سنا اور اس کے ایک لفظ سن کے ہم اس کے اوپر کوئی حکم لگا دیں۔ ایسے کئی واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب بزرگ اللہ والے فوت ہونے لگے تو وفات کے قریب کہنے لگے کہ ابھی نہیں، وہ مشہور ہے نا، ابھی نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے کہ شیطان میرے پاس آیا، کہنے لگا تم تو بچ کے چلے گئے، میں نے کہا ابھی نہیں، جب تک روح نکل نہیں جاتی۔ ایک صاحب دلی کی جامعہ مسجد میں مسجد کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ، نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ۔ اور لوگوں نے اسے کہا کہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے اس پہ چیمے گوئیاں بھی شروع کر دی، فتوے لگانے بھی شروع کر دیے۔ تو کوئی اللہ والے گزرے، انہوں نے کہا ان سے پوچھتے لو کیا بات ہے۔ ان سے پوچھا کہ ابھی کیا کہہ رہے ہو تم؟ تھے وہ نمازی آدمی، پرہیزگار آدمی تھے، متقی آدمی تھے۔ ان سے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے شیطان مجھے اکسا رہا ہے کہ یہ گناہ کر لے، میں اس سے کہہ رہا ہوں تو میرا رب نہیں ہے، میں تیرا بندہ نہیں ہوں، تیری کیوں مانوں میں؟ نہ تو میرا رب ہے نہ میں تیرا بندہ۔ اب وہ کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ وہ تو شیطان سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور سننے والے نے تو یہ جملہ سنا، اس نے کہا کہ شاید اللہ کو ہی کہہ رہے ہیں، کہ اللہ کا ہی انکار کر رہے ہیں الیاذ باللہ۔ تو اس لیے جن لوگوں کا اللہ والا ہونا دوسرے دلائل قرائن سے ہمیں معلوم ہے، ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ واقعتاً اللہ والے، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہے، ان سے اگر کوئی ایسا جملہ آتا ہے تو اس جملے کو ہم کسی صحیح محمل پہ محمول کریں گے۔ کل مولانا یوسف خان صاحب بیان فرما رہے تھے عصر کے بعد، تو بیان میں وہ فرمانے لگے کہ اگر بندہ کا ایمان مضبوط ہوگا اور ساتھ ہمت کرے گا تو نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کرنا آسان ہو جائے گا، گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے گا، گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے گا، یہ جملہ بولا۔ اب وہ کہنا کیا تھا کہ گناہ
چھوڑنا آسان ہو جائے گا یا گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. انہوں نے کہا گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے گا. بعد میں انہوں نے جملہ اس کو ٹھیک بھی کیا 2-3 منٹ کے بعد اس کو دوبارہ دہرایا. اب سننا وہ جو فرمانا چاہ رہے ہیں، جس پس منظر میں بات چل رہی ہے، ہم اس سارے پس منظر سے ان کی بات کو کاٹ کے ایک جملہ یہ لینے کو کہتے ہیں لو جی اس سے گناہ، طریقہ یہ ایسا بتا رہے ہیں جیسے بندہ گناہوں کی طرف جائے. ایسا آج کل بعض لوگ کر رہے ہیں. ہاں، سیاق و سباق کو چھوڑ کے. بھی کچھ دن پہلے ایک صاحب میرے پاس ایک لے کے آیا ویڈیو کلپ تھا کسی کا، کسی عالم کا، کہ جی یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب وہ بات بالکل غلط تھی. وہ میں نے پہلے سنا ہوا تھا. میں نے کہا جی یہ آدھے منٹ کا ہے، یہ پورا کلپ ان کا 10 منٹ کا، یہ یوٹیوب پہ رکھا ہے، وہ آپ پورا سنیں. تو مجھے کہنے لگے وہ بتائیں کہاں سے ملے گا. میں نے کہا مجھے خود نہیں پتا، مجھے تو کسی نے دکھایا تھا، آپ نام لکھ دیں ان کا مل جائے گا. انہوں نے نام لکھا، یوٹیوب سے نکل آیا، وہ پورا سنا. تو وہ اصل میں کسی کی بات کہہ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے اور اس کے غلط ہونے کی یہ دلیل ہے. آج کل اس یہ دجالی فتنے کے اندر، یہ میڈیا کے دور کے اندر تو آج کل اللہ رحم فرما دے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں پتہ نہیں. خیر، منصور حلاج کا قول انا الحق، میں ہی حق ہوں، بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے قول کی نقل تھی، خود اپنے بارے میں نہیں تھا. یعنی انہوں نے کہا نا انا الحق، میں ہی حق ہوں، میں خدا ہوں، تو وہ اب اللہ تعالیٰ کا قول اصل میں نقل کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو 3 باتیں تھیں حدیث جبریل میں جو بیان ہوئیں، ایمان، اسلام، احسان کیا ہے، اس کا بیان مکمل ہوا. اگلے باب میں ہے نفاق سے متعلق باب، اعتقادی نفاق اور عملی نفاق. نفاق کے 2 قسمیں ہیں، ایک اعتقادی یعنی دل میں خدا نخواستہ نفاق، اور عملی کا مطلب ہے کہ عمل ایسے ہیں جو منافقین والے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں طرح کے نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے. منافق حقیقت میں وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے تو مسلمان نہ ہو لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو. اس شخص میں حقیقی اور اعتقادی نفاق ہوتا ہے. چونکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ باطن میں کچھ اور ہو اور ظاہر میں کچھ اور ہو. اس لیے جب کوئی شخص دل سے تو مسلمان ہو لیکن اس کے ظاہر کے اعمال اسلام کے خلاف ہوں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص میں اگرچہ اعتقادی نفاق تو نہیں البتہ عملی نفاق موجود ہے. اور حدیثوں میں ایسے شخص کو جہاں کہیں منافق کہا گیا ہے تو اس سے اس کا منافق عملی ہونا مراد ہے، اور اسی شخص کو فاسق و فاجر بھی کہا جاتا ہے. زید بن وہب کہتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے. انہوں نے فرمایا اس وقت اس آیت قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، کہ مصداق کفر کے سرداروں میں سے سوائے 3 اشخاص کے اور کوئی زندہ نہیں رہا. اور حقیقی اور اعتقادی نفاق والے منافقین میں سے بھی جو مدنی دور کے اوائل میں کافی تعداد میں تھے 4 آدمیوں کے سوا اور کوئی نہیں بچا. یعنی جو پکے کافر، جو کافروں کے سردار جن کو کہا گیا وہ بھی 3 بچے، اور جو منافق تھے حقیقی وہ بھی صرف 4 بچے. اس پر ایک بدو بولا آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ہم سے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، لیکن یہاں آپ کی اس بات پر مجھے ایک اشکال ہے اور وہ یہ کہ اگر منافقین میں سے صرف 4 اشخاص ہی باقی بچے ہیں تو یہ لوگ کون ہیں جو ہمارے گھروں میں نقب زنی کرتے ہیں اور ہمارے قیمتی مال چراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ تو فاسق لوگ ہیں، کیونکہ یہ دل سے تو مسلمان ہیں، اور جو دل سے ہی مسلمان نہیں تو بلا شبہ ان منافقوں میں سے صرف 4 آدمی ہی بچے ہیں. ان میں سے ایک تو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اگر ٹھنڈا پانی پیے تو اس کو ٹھنڈک کا احساس بھی نہ ہو. یعنی یہ گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ منافق ہونے کا علم وحی کے ذریعے سے ہوتا تھا تو آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ ان میں صرف 4 لوگ بچے. نام تو انہوں نے نہیں بتایا تھا لیکن یہ کہہ دیتے کہ صرف 4 لوگ بچے ہیں وہ جو منافقین تھے. اب اس کا مطلب ہے حقیقی نفاق اب نہیں ہے. حقیقی نفاق کا مطلب ہے جن کے دل میں کفر ہو، زبان سے اسلام ظاہر کرتے ہوں. اب ہم کسی کو وہ منافق نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں دل کا پتہ نہیں. ہم تو یا کافر کہیں گے اگر اس سے کوئی کفریہ بات واضح ہو گئی ہے، اور یا مسلمان کہیں گے جب تک کہ کسی سے کفر کی بات واضح نہ ہو. منافق نہیں کہیں گے. ہاں، منافق جن احادیث کے اندر کہا گیا ہے چند علامتیں ہیں نفاق کی، لیکن اس سے مراد ہے نفاق عملی، یعنی اس کا عمل منافقوں والا ہے. کافروں والا عمل ہے، منافقوں والا عمل ہے. نفاق عملی کی چند مثالیں: جہاد کا ارادہ بھی نہ کرنا،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ کبھی جہاد کیا اور نہ اپنے دل میں اس کا خیال کیا تو وہ نفاق کے ایک شعبہ پر مرا۔ نمبر 2، بد زبانی اور گفتگو میں بے باکی۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبذاء والبیان شعبتان من النفاق۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا یعنی وہ وصف جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور برے کاموں سے روکے، اور گفتگو میں جھجک جو خدا خوفی کی وجہ سے اور حیا کی وجہ سے ہو، یہ ایمان کے 2 شعبے ہیں، جبکہ بد زبانی اور گفتگو میں بے باکی کہ شرعی حدود و قیود کا خیال نہ رکھے اور تڑاخ تڑاخ بولے جائے، یہ دونوں نفاق کے شعبے ہیں۔ نمبر 3، درست مزاجی اور بخل، یعنی مزاج کا تلخ مزاج کا ہونا، تیز مزاج کا ہونا۔ حضرت عون بن عبداللہ ایک صحابی کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بد زبانی اور درست مزاجی اور بخل نفاق کی باتیں ہیں، اور یہ باتیں بعض اوقات دنیا کو بڑھاتی بھی ہیں اور آخرت میں نقصان کرتی ہیں، اور ان کا آخرت کا نقصان دنیا کے فائدے سے زیادہ ہے۔ نمبر 4، بلا وجہ خلا لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہروں کے ظلم و زیادتی کے بغیر ان سے علیحدگی اختیار کرنے والیاں اور ان سے خلا کرنے والیاں ہی منافق عورتیں ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ کوئی مجبوری ہے اور اس مجبوری کی وجہ سے خلا لینا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، جیسے طلاق مجبوری میں مرد کو طلاق کا حق ہے تو طلاق دینے کے اللہ نے اجازت دی ہے، جب لیکن یہ اس وقت ہے جب سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے یہ دیکھ لیا کہ اب یہ میاں بیوی آپس میں اکٹھے نہیں چل سکتے، تو اب آپس میں ایسے رہنا کہ اس کا اثر دوسرے لوگوں کو بھی پڑے، مزید لڑائیاں ہوں، اس سے بہتر ہے کہ علیحدگی اختیار کر، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال، حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے قابل نفرت کام طلاق دینا۔ اسی طرح بلا وجہ خلا لینا یہ بھی ٹھیک نہیں، ہاں وجہ ہو تو ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے علیحدہ ہونا۔ نمبر 5، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، غصے میں بے قابو ہو جانا، یہ بھی منافق کی علامتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ہیں، جس شخص میں یہ چاروں خصلتیں ہوں وہ تو پورا منافق عملی ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو سمجھ لو کہ اس میں نفاق عملی کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ 4 خصلتیں یہ ہیں، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو توڑ ڈالے، اور جب جھگڑا کرے تو بے قابو ہو جائے اور گالم گلوچ اور مار پیٹ پر اتر آئے۔ نمبر 6، قرآن پاک میں بے دلیل جھگڑے نکالنا۔ حضرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا جانتے ہو اسلام کو ڈھا دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں، میں نہیں جانتا۔ فرمایا ایک تو عالم کی لغزش، یعنی عالم کی لغزش یہ ایسی چیز ہے جو اسلام کو ڈھا دیتی ہے، جس سے بدعت کا ظہور اور ترویج ہو اور دلائل واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنی غلطی کو نہ چھوڑے تو یہ عالم دوسروں کو بھی ظاہر بہکائے گا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور دوسرے منافق کا کتاب اللہ میں بے بات جھگڑے نکالنا، مثلا ان کتاب الہی کی ایک بات طے شدہ چلی آ رہی ہے، اب اپنی بے عقلی سے اس میں مخالف احتمال نکالنا اور لوگوں میں اس کے نشر و اشاعت کرنا، اور گمراہ حاکموں کے مخالف دین فیصلے، گویا 3 باتیں ہو گئی، عالم کی لغزش قصدن جو کر رہا ہے، اور دوسرا منافق کا کتاب اللہ میں جھگڑا کرنا، اور تیسرا گمراہ حکمرانوں کے فیصلے، ظاہر ہے جو گمراہ حکمران ہیں ان کے فیصلے بھی گمراہی والے ہوں گے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کو ڈھا دینے والی ہیں، برباد کر دینے والی ہیں۔
نماز کی ادائیگی میں سستی، یہ بھی منافق کی علامت ہے، لیکن منافق سے مراد عملی منافق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز تو منافق کی نماز ہے کہ نماز کی ادائیگی میں سستی کرے اور یہ سوچ کر کہ ابھی تو وقت باقی ہے نماز کو ٹالتا رہے، اور جب نماز کا بالکل آخری وقت ہو جائے اس وقت جلدی سے اور بے دلی سے فرض کو سر سے اتارے، مثلا عصر کی نماز کے لیے بیٹھا سورج کو دیکھتا رہے اور اپنے آپ کو تسلی دے کر کہ ابھی تو وقت باقی ہے اپنی دلچسپیوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ جب سورج زرد پڑ جائے اور وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جائے، یعنی سورج پرستوں کی عبادت کا وقت ہو جائے اور عصر کی نماز کے وقت میں کراہت آ جائے، تو اب اٹھے اور جلدی جلدی 4 ٹھونگے مار لے کہ اللہ کی یاد جو نماز کا اصل مقصد ہے بس یوں ہی تھوڑی سی کرے۔ تو نماز میں سستی کرنا یہ بھی منافق کی نفاق کی علامت کہا گیا اس کو بھی۔ نمبر 8، نماز کو مسجد میں باجماعت ادا نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز سے صرف 2 ہی شخص پیچھے رہتے تھے، یا تو کھلا ہوا منافق یا مریض، اور مریض بھی اگر 2 آدمیوں کے سہارے سے چل سکتا تھا تو وہ بھی پیچھے نہ رہتا اور سہارے سے چلتا یہاں تک کہ نماز میں آ کر شامل ہو جاتا۔ نیز فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے سکھائے اور ہدایت کے طریقوں ہی میں سے اس مسجد میں نماز کی باجماعت ادائیگی بھی ہے جس میں 5 وقتہ اذان کہی جاتی ہے۔ نمبر 9، دین کا علم حاصل نہ کرنا اور دین کی روح سے اچھے طور طریقے اختیار نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں کسی منافق میں یکجا جمع نہیں ہوتی، اچھا طور طریقہ برتاؤ وغیرہ اور دین کی سمجھ، یعنی یہ دونوں چیزیں جس میں ہیں تو سمجھ لیں وہ منافق نہیں، برتاؤ اچھا لوگوں سے اور دین کی سمجھ اگر کسی کو حاصل ہے تو سمجھ لیں کہ منافق نہیں ہے۔ نفاق پیدا کرنے میں گانے بجانے کو خصوصی دخل ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا بجانا قلب میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو، یعنی اس کی وجہ سے آدمی اپنے عقائد کے تقاضوں سے لاپرواہ ہونے لگتا ہے اور اس کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں آگے چل کر دین ہی سے بے فکر کر دے، کیونکہ شیطان اس کے ذریعے سے آدمی کے نفس کو خوب انگیخت کرتا ابھارتا ہے، اور اگر آدمی فوراً متنبہ نہ ہو اور گانے بجانے کو ترک نہ کرے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ روحانی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور آدمی کا دین کے ساتھ تعلق کم ہوتا جاتا ہے، اور یہی عملی نفاق ہے۔ گانا بجانا آدمی کے نفس حیوانی کی غذا تو ہو سکتا ہے، آدمی کے روح ملکوتی کی غذا بالکل نہیں۔ یعنی بندے کے اندر 2 چیزیں ہیں نا، انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک اس کے اندر وہ صفات ہیں جو حیوانوں میں ہوتی ہیں، کھانا پینے کا تقاضا، اپنی خواہش کا تقاضا، یہ تقاضے ہیں، اور دوسری وہ ہے جو اس کی روح کے تقاضے ہیں۔ تو جسم مٹی سے بنا ہے، عناصر اربع سے بنا ہے، اس لیے جسم کے تقاضے مٹی سے پیدا ہونے والی چیزوں سے ہیں، کھانے پینے کے، خواہش نفس ہے، اور روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، وہ نورانی چیز ہے، اس کی غذا بھی نورانی احکام ہے۔ یہ عام طور پہ لوگ جو وہ کہہ دیتے ہیں بعض کہ جی یہ تو گانا جو ہے وہ روح کی تسکین کے لیے، تو روح کی تسکین نہیں ہوتی اس سے، جسم کی تسکین وقتی طور پہ ہو سکتا ہو جائے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کے اندر لذت ہے، اس لذت کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے خارش کی لذت ہوتی، جب بندہ کھجا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب جسم چھیل لیتا ہے خارش کر کر کے بعد میں اس پہ پھر اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، تو یہ گناہ کی لذت ایسے ہی ہے، اس کو کوئی بھی خارش کی لذت کو کوئی بھی لذت نہیں کہتا، اگر لذت ہو تو پھر دوا کیوں لیتے ہیں، علاج کیوں کراتا ہے؟ تو یہ گویا کہ جسم میں خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کو اس طرح کرنے میں، اپنے جسم کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آ رہا ہے۔ ایسے ہی روح بیمار ہوتی ہے تو پھر بندہ اپنی روح کو جو تسکین ایسے اعمال سے پہنچا رہا ہوتا ہے جو حقیقت میں روح کو تکلیف دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جو نفاق والے اعمال ہیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دل میں نفاق تو نہیں ہے،
دل میں کفر نہیں ہے، الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن جو ظاہر